شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. سورہ نساء آیت نمبر 36 سے لے کر 43 تک 43 آیت تک پڑھی گئی ہے. یہ جو آیت نمبر 36 ہے اس کو آیت الحقوق العشرہ کہتے ہیں. 10 حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جس میں ایک حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے جو سب سے بڑا اہم اور سب سے موقت حق ہے اور بقیہ 9 حقوق جو ہے وہ بندوں کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ. وَاعْبُدُوا امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے الا یہ کہ قرینہ پایا جائے جو وجوب کو ندب کی طرف پھیرتا ہو. یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے کیونکہ ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے پیدا کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہے اور ہماری پیدائش کا مقصد ہے. عبادت جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں ذلت اختیار کرنے کو، عاجزی اختیار کرنے کو، خضوع اختیار کرنے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذلت اختیار کرنا، اس کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کی محبت کا احساس کرتے ہوئے اس کے حکموں کو بجا لانا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، یہ عبادت ہے. ہر وہ قول و عمل جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہے، شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. اور یہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی جب تک کہ خالص نہ ہو، شرک سے پاک نہ ہو. اس لیے نفی کی جا رہی ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لا یہ نہیں ہے اور نہیں غربت کی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. گویا شرک حرام ہے اور اللہ کی خالص بندگی واجب ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو خالص عبادت تبھی ہوگی جب شرک کی نفی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی خالص نہیں ہوئی، کسی کو شریک کر دیا،
تو پھر وہ عبادت نہیں ہوئی، وہ تو شرک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے۔ اس لیے کلمے کا دو جز ہے، نفی اور اس بات۔ اب پہلے نفی کرتے لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا وَاعْبُدُ اللَّهَ، یہ اس بات کا جملہ ہوا، اللہ کی بندگی کرو، نفی کا جملہ ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جب تک نفی اور اس بات دونوں نہ ہو توحید نہیں ہوتی، نہ لا الہ توحید ہے نہ الا اللہ توحید ہے، دونوں مل کے توحید ہے، لا الہ الا اللہ، پورا جملہ ایک ساتھ بولنا ہوگا۔ تو عبادت اللہ کی کرو، اور عبادت کب ہوگی؟ جب اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ شیئن نکرہ ہے، نکرہ عموم کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی جب لا اور ما کے اور ان نافیہ کے بعد آئے تو اور عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ ولا تشرکوا میں لا ہے، لا تشرکوا، اور شیئا، کسی کو بھی اللہ کی بندگی میں شریک مت کرو، کسی کو اللہ کا پارٹنر نہ سمجھو، کسی کو مستحق عبادت نہ سمجھو، نہ نبی اور رسول کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی اور ہمہ شمہ کو، نہ زندے کو نہ مردے کو، بندگی صرف اللہ کا حق ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے۔ شرک کے اندر شرک جلی، شرک خفی، شرک اکبر، شرک اصغر، تمام قسم کا شرک داخل ہے، کوئی شرک مت کرو، نہ شرک قولی کرو، نہ شرک فعلی کرو، نہ شرک اعتقادی کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اب یہاں سے بندوں کے حقوق شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بیان کرنے کے بعد معنی بات اسی پر عطف کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا پر عطف کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا حق جو مخلوق میں سب سے بڑا حق ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی آپ کو کہہ چکے، ماں باپ کے حق پر حق مقدم ہے رسول کا، لیکن رسول کا حق اللہ کے حق میں داخل ہے، کیونکہ اللہ کی بندگی رسول کے طریقے کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے عبادت کے لیے دو شرط ہے، اخلاص، توحید اور اخلاص، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ بغیر پیروی رسول کے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر کوئی کہے رسول کا حق کہاں ہے تو کہیے گا اللہ کے حق میں داخل ہے۔ عبادت صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، کیونکہ وہ ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے۔ وبالوالدین احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، احسان قولی کرو، احسان فعلی کرو، بات کرو تو ادب اور تمیز کے ساتھ، انتہائی مؤدب، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے گفتگو کرتا ہے۔ اور اچھا سلوک کرو، نیکی کا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا حکم مانو۔ اگر کسی کام سے منع کرتے ہیں تو تم سے زیادہ تجربہ کار ہے، تم سے تمہاری زیادہ ہمدرد ہے، ان کی بات مان کر رک جاؤ، اپنی ضد پہ اڑے مت رہو۔ ہاں، اللہ رسول کے خلاف اگر جانے کے لیے کہتے ہیں، حکم وہ دیں جو اللہ رسول نے نہیں دیا ہے، خلاف شرع حکم دیں تو ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں۔ لیکن دنیا کے معاملات میں ان سے بڑھ کر تمہارا کوئی مخلص نہیں ہے، ان کی بات مانو، ان کی خدمت کرو، اور ان کے جو سنگی ساتھی ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کی بھی تکریم کرو۔ در حقیقت وہ باپ کی تکریم، ماں کی تکریم، ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرنا در حقیقت اپنے ماں باپ کا احترام کرنا۔ اور یہ احسان جو باپ تک پہنچاؤ، یہ نوکروں چاکروں کے ذریعے نہیں، خود کرو۔ وبالوالدین، با ہے چمٹ کے کرو باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ۔ دوسروں کے ذریعے احسان نہیں پہنچایا، نوکر کو کہا کھانا دے دو، بدن دبا دو، یہ کرو وہ کرو، وہ خود اپنے آپ کرو۔ تو احسان کا حکم ہوا، احسان کی ضد دو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے احسان کی ضد بدسلوکی۔ احسان کرو یعنی بدسلوکی نہ کرو۔ اگر کوئی کہے کہ ہم بدسلوکی تو نہیں کرتے لیکن ہم احسان بھی نہیں کرتے، تو یہ بھی بدسلوکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسان کرو، احسان کے علاوہ کچھ اور دوسری چیز دیکھنا نہیں چاہتا، نہ بدسلوکی دیکھنا چاہتا ہے اور نہ تمہاری طرف سے احسان میں کوتاہی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اساءت بدسلوکی نہ کرو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ احسان بھی نہ کرو۔ اگر بدسلوکی نہیں کرتے تو احسان بھی نہیں کرتے، یہ بھی بدسلوکی ہی ہو، کیونکہ حکم ہے احسان کرنے کا۔ احسان کے علاوہ جو ہے وہ کچھ مت کرو ماں باپ کے ساتھ۔
جی وبذل القربا، اور قرابت مندوں کا ذکر آ رہا ہے ماں باپ کے بعد۔ قرابت مند وہ ہیں جن کا رشتہ آپ کے باپ اور ماں سے لگتا ہے۔ باپ کے رشتے کے جو لوگ ہیں، چچا وغیرہ، پھوپھی وغیرہ، ان کی آل اولاد، ماں کے ذریعے جو نادیالی رشتے دار ہیں آپ کے، وہ آپ کے ذوی القربا ہے، قرابت مند ہے، رشتے دار۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سسرالی رشتے دار آتے ہیں، لیکن اصل میں قرابت مند وہ ہیں جو آپ کے ماں باپ سے رشتہ جن کا جڑتا ہے یا جن سے آپ کی رشتہ داری ہے ماں باپ کے ذریعے، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ اس میں بھی قرابت مندوں کے اندر جو جتنا زیادہ قریب ہے دور کے مقابلے میں اس کا زیادہ حق ہے، جو زیادہ قریب ہیں ان کا زیادہ حق ہے، تو یہ اصول اختیار کرو۔ اور یہ قرابت مندوں کے ساتھ بھی سلوک قولی اور فعلی، اچھی بات کرو، ان کی خاطرداری کرو، گھر پہنچے تو عزت کرو، محتاج ہے تو ان کی مدد کرو، مشورہ چاہتے ہیں تو اچھا مشورہ دو، ان کے خیر خواہ رہو، کچھ غلط کر رہے ہیں تو ان کو روکو، منع کرو، جو کچھ آپ اپنے رشتے دار کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ رحمان ہے اور رشتے کا نام اسے رحیم رکھا ہے۔ جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو رحمان اپنی رحمت سے جوڑے گا، جو رشتے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس سے رشتہ کاٹے گا۔ وبذل القربا، قرابت مند۔ اس کے بعد ذکر ہے یتیموں کا، جو اب پڑھ کے آ چکے ہیں، جن کے ماں باپ نہ ہوں، اب بلوغت سے قبل اس کا باپ مر گیا ہو بلوغت سے قبل، تو مال اگر ہے تم کفیل ہو، اس کی طرف سے مقرر ہو یا حاکم نے مقرر کیا ہے تو اس کے مال کو بڑھاؤ، عمدہ طریقے سے تجارت کرو، زراعت کرو، اس کے مال کو بڑھاؤ۔ نہیں ہے، غریب مسکین بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، تو اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، اس کی دل جوئی کرو، اس کی تربیت کرو۔ اگر پڑھنے لکھنے والا بچہ ہے اس کو پڑھنے لکھنے کے لیے بھیجو، اس کے اخراجات برداشت کرو۔ اگر غریب ہے، گھر سے مضبوط نہیں ہے، تو ایسے بچوں کی کفالت کرو۔ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دو انگلیوں کو بتا کر کے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح رہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے والدین، قرابت مند، یتیم، مسکین، فقیر و مسکین، جس کو مسکنت، جس کو ذلت میں گھیر رکھا ہے، اشارہ کچھ بول بھی نہیں سکتا، چاہتا ہے کہیں بولنا تو غریب ہے، تم تھوڑا کیا بولو گے، بیٹھو تم کیا بولو گے، کوئی احساس نہیں۔ غریب ہے تو اللہ کہ بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے، بہت بہادر ہے، یا غریب گھر کا لڑکا ہے، اچھا عالم ہے، اچھا حافظ ہے، تو تھوڑا سا لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر وہی مالدار گھر کا آدمی ہوتا ہے تو اس کی کتنی عزت ہوگی۔ تو یہ مسکنت جس کو کہتے ہیں وہ مسکین، اسکنہ ہے، اذلہ، اس غربت نے اس کو ذلیل کر رکھا ہے، کوئی ویلو نہیں اس کا۔ اس کو اٹھاؤ، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کے ذمے جن جو بچوں کے اخراجات ہیں بھی بچوں کے نہیں پورا کر سکتا اس کو پورا کرو۔ زکوٰۃ کی رقم دو نا بھائی، تو مستحق کے زکوٰۃ ہے، نفلی صدقہ تو دو ہی، نہیں تو زکوٰۃ کی دو گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، نمبر 1 پر تو وہی مستحق ہے، فقیر اور مسکین۔ بڑے بڑے پروجیکٹوں کو بعد میں پھر دیکھو گے، پہلے تو مسکین اور فقیر کو دیکھو، ان کا تو پہلا حق ہے، تو یہ مسکینوں کو دو۔ والجار ذی القربى، اور پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، کیونکہ ان کا 2 رشتہ ہے، اور مسلمان ہے تو 3 رشتہ ہے، پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے۔ والجار الجنوب، اور دور کا رشتہ دار، جو آپ کا دور کا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے تو اس کا 2 حق ہے، سمجھا؟ لیکن جو جتنا آپ کے گھر سے قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے، وہ اتنا زیادہ قریبی پڑوسی اس کا زیادہ حق ہے۔ حسن جوار اختیار کرو، اچھا پڑوسپن ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھی گفتگو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، ہدیے تحفے ان کو بھیجا کرو۔ ایون صدقے کے مستحق ہے تو اپنے پڑوسی کو بھیجو صدقہ، دوسروں کے مقابلے میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، پھر وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے، بدعقیدہ ہوں گے، تو آپ صحیح عقیدے پر انشاءاللہ لے آنے میں اس کو کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ پڑوسی آپ کا مسلمان ہو جائے، تو اس لیے بڑا اہم یہ معاملہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ دار، قریبی پڑوسی یا دور کا پڑوسی۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی، یہ جو پہلو میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ساتھی دوست ہیں، جو ساتھ ساتھ آپ کے چلتے ہیں، وہ ہے صاحب بالجنب۔
وہ مسافر جو ٹرین میں بس میں ہوائی جہاز میں آپ کے بغل میں بیٹھتا ہے اس کا حق ہے ذرا اس کے ساتھ اچھی نرمی سے گفتگو کرو، سمجھا کہ کیوں نہیں مت مارو. اگر کہتا ہے بھائی ذرا سامان دیکھو تو سامان دیکھو. کچھ چاہ رہے ہیں آپ نیچے اتر رہے ہیں ٹرین سے اسٹیشن پر، میرے واسطے بھی لے. ہاں بالکل بالکل لے آتا ہوں، ان کے لیے بھی لے آئیے. کہ یہ ہے پڑوسی جو آپ کے بغل میں ہے، صاحب بنجم پہلو کا ساتھی ہے. تو یہ ٹرین کا مسافر یا آپ کے بغل میں بیٹھنے والا راکب سوار یا پھر آپ کا وہ دوست جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں چلتے ہیں ساتھ پھرتے ہیں، یا آپ کی بیوی جو آپ کے پہلو میں آ کر کے بیٹھتی ہے، وہ سب اس میں داخل ہے. وابن السبیل اور راستے کا بیٹا مراد مسافر جو سفر میں رہتا ہے، راستے ہی پہ چلتا رہتا ہے، ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، مسافر ہے. جیسے وہ پرندہ جو ہمیشہ پانی میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں ابن الماء. وہ طائر وہ پرندہ جو پانی میں رہتا ہو، پانی میں شکار کرتا ہو کھاتا ہو، اس کو کہتے ہیں ابن الماء، پانی کا بیٹا. سمجھا کہ بالکل دنیا دار ہو بھاگتا پھرتا تو کہو ابن الدنیا، خود غرض ہو اپنے مطلب کا ہو تو کہو ابن الوقت. یہ سب ہوتا ہے. مسافر ہے، باہر کا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کے اخراجات ختم ہو گئے ہوں، بہت پریشان ہے، کسی کو سمجھ نہیں رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں مسافر ہوں. سمجھو اس کی پریشانی. کیا کسی چیز کی مدد کی ضرورت نہیں؟ مدد کرتے ہیں الحمدللہ، ایسے ہیں ہمارے پاس. مجھ کو ذرا سا پتہ بتا دیجیے فلاں جگہ کا، اس کی صحیح رہنمائی کرو. فلاں گلی نمبر فلاں ہاؤس نمبر تک مجھے پہنچنا، میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، مجھے پچھم پورب کی یہاں پر تمیز نہیں ہے. چلو بھائی بیٹھو، پہنچا دیتا ہوں. کچھ مشورہ لینا ہے کہ شہر میں آیا ہے، میں یہاں آیا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس اس بیماری کے لیے. آپ پڑھے لکھے آدمی ہوشیار ہیں، جانتے ہیں کہ اس فن کا کون اچھا ڈاکٹر ہے، اس کی رہنمائی کر دیجیے. مسافر آدمی ہے، اجنبی ہے، پردیسی ہے، غریب الدیار ہے، وہ آپ کے شہر میں نیا ہے، نہیں جانتا ہے، اس کی مدد کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں. دایاں چونکہ بائیں سے افضل ہوتا ہے اس لیے دایاں کہا گیا. ما ملکت ایمانکم شمائلکم نہیں کہا گیا، کیونکہ بائیں کے مقابلے میں دایاں افضل ہے. اور جز بول کر کے کل مراد لیا گیا، یعنی جس پر تمہاری ملکیت ہو. اب وہ ملکیت تمہارے غلاموں پر ہو یا ملکیت تمہارے جانوروں پر ہو، ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا. نوکروں سے چاکروں سے جو ماتحت ہیں آج کل، سمجھا کہ نہیں، وہ تو آپ اس کے مالک ہو نہیں، نوکر چاکر ہے. اس پر یہ اطلاق نہیں تھا، لیکن احسان کرو ان نوکروں پر بھی، ڈرائیور پر، تمہارے کاروبار میں جو تمہارے نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ میں. لیکن اصل میں یہ وہ ہے جن کے تم مالک ہو، جن کو تم بیچ سکتے ہو، خرید سکتے ہو، جن میں جو چاہو تصرف کرو. برات غلام لونڈیاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جانوروں کے ساتھ سلوک کرو، جن جانوروں کو پالتے ہو، بھوکے ہو تو کھلاؤ، پیاسے ہو تو پلاؤ، بیمار پڑ جائیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. بالکل مرنے کے قریب ہو گئے، حلال جانور ہیں ان کو ذبح کر لو، کھا لو. اللہ اکبر. لیکن جانوروں کے مقابلے میں انسان غلاموں کا حق زیادہ ہے نا، کیونکہ وہ انسان ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اختتام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مختال کو جس کی چال میں اکڑ ہو، فخورا جس کی زبان میں اکڑ ہو، شیخی خور ہو، اپنی دھوس جماتا ہو، اپنی خوبیاں بیان کرتا ہو، دوسرے کو اپنے سامنے والے کو ذلیل سمجھتا ہو، اور چال بھی اکڑ کی ہو. چال اکڑ کی ہو تو اختیال ہے، اور زبان اکڑ کی ہو، خوب اپنی پھٹانی جھاڑ رہا ہے، اپنی حیثیت بڑھا رہا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، بولی چالی میں بول میں اس کو تکبر ہے، تو یہ ہے فخور. فخر جس کا تعلق زبان سے، اور اختیال چال میں، حیت میں. متکبرانہ چال ہے، متکبرانہ انداز ہے، متکبرانہ گفتگو ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ذلت اختیار وہی کرتا ہے اللہ کے سامنے. عبودیت کی پیشانی زمین پر وہی دیکھتا ہے جو متواضع ہوتا ہے، متکبر نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے باپ کا، رشتہ داروں کا، اور مسکینوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا، مسافروں کا، غلاموں کا، نوکر چاکروں کا کون ادا کرتا ہے؟ جو متواضع ہے. متکبر سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ متکبر حق ادا کر نہیں سکتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ متکبروں کو پسند نہیں کرتا، متواضع بندوں کو پسند کرتا ہے. ان بندوں کو جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں. انہی مختالین فخورین، تکبر کی چال چلنے والے، تکبر کی بولی بولنے والوں کی آگے صفت بتائی گئی ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہ تو متکبر بڑے بخیل ہوتے ہیں،
عام طریقے سے جو متکبر ہوتا ہے وہ بخیل بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو بخالت کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ مرض متعدی ہے اس کے اندر، خود اپنی حد تک اگر مخالفت کرے تو یہ عیب ہے، وہ دوسرے کو بھی کہتا ہے کیا خرچ کر رہے ہو، تنگ دست ہو جاؤ گے، ارے یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، درس کرنے کے لائق لوگ نہیں ہیں، وہ کیا دیتے ہو، منع کرتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے فلاں کام ہے فلاں میں دے پیسہ خرچہ کر نکو دینا، اور اگر بغیر مشورے کے لیے لیا تو گھر سے پہنچ گئے، کیا مسئلہ ہے کہ تم نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا بس تو، ارے یہ کیا ظلم کر دیا تم نے جی، ہم سے پوچھا کیوں نہیں؟ اگر پوچھیے تو اجازت نہیں دیتے، مشورہ نہیں دیتے، نہ پوچھیے تو دوڑ کر کے آپ کے گھر جائیں گے اور روکیں گے آپ کو کہ یہ کیا پیسہ منگوا لیجیے۔ تو بخل صرف مال میں نہیں ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس کا خرچ کرنا واجب ہو اگر آدمی اس کو خرچ نہ کرے، روک دے تو بخل ہے۔ علم والا ہے، لوگوں کو مسئلے بتا سکتا ہے، صحیح علم ہے، اس کے بعد جانکاری ہے لیکن نہیں بتا رہا ہے، تو یہ علم میں بخالت ہے، اور یہ بخالت تو کہیں زیادہ ہے مال کے مقابلے میں، اس کا زیادہ نقصان ہے کیونکہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ یہ تو صرف مال کے مقابلے، مال کا کیا مقابلہ علم سے؟ احسان جو ایک عالم علم کے ذریعے کرتا ہے، ایک مفتی فتوے کے ذریعے کرتا ہے، صحیح رہنمائی کے ذریعے کرتا ہے، وہ آپ مال سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کی دین کو سنوار رہا ہے، دین کی بگاڑ سے آپ کو بچا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اہل علم سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، علم والو تم سے ہم نے عہد لے رہے ہیں کہ تم علم کو لوگوں کے سامنے پھیلانا، مخالط مت کرنا، علم کو چھپانا نہیں۔ من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم باللجام من نار يوم القيامة، اگر کسی سے علم کے متعلق پوچھا جائے جس علم کو وہ جان رہا ہو، دینی اور شرعی علم، اور اس کے بعد وہ چھپا لے اس علم کو، لوگوں کو گمراہی میں پڑا رہنے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائے گا، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے مال جہاں خرچ کر سکتے، جہاں واجب ہے مال خرچ کرنا وہاں مال خرچ کیجیے، جہاں آپ کی عزت اور جاہ سے کسی کا کام بنتا ہے، آپ کی سفارش سے کسی شخص کا کام بن جائے، آپ سفارش کیجیے۔ آپ کے بدن سے کسی پر احسان ہو رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، مار رہا ہے، اپنی طاقت کے ذریعے آپ اس کو روکیے، کسی کا بوجھ اٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈال دیجیے، اس کی سواری پہ لاد دیجیے، اس کی گٹھڑی اٹھا کر کے ڈال دیجیے، یہ آپ کے بدن کے ذریعے گویا کہ یہ فضل ہو رہا ہے آپ کا، یہ سب آپ پر واجب ہے جس کو آپ کو کرنا ہے۔ تو جس طریقہ سے ہر وہ چیز جہاں محتاج کو آپ کی ضرورت ہو، طاقت والے ہیں، کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، بچانے وہ بچاؤ کر رہا ہے، اور آپ تیرنا جانتے ہیں، ندی میں ڈوب رہا ہے، جلدی سے چھلانگ لگاؤ۔ اور اگر روزہ توڑنے کی نوبت ہے، بغیر روزہ توڑے ہوئے اس کو بچایا نہیں جا سکتا تو روزہ توڑو، بعد میں قضا کر لینا، لیکن ریسکیو کرو اس کو، پہلے اس کو بچاؤ۔ آگ میں جل رہا ہے، بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے، جانا ہے، جاؤ، بچا سکتے ہو اس کو تو ٹیکنیک آتی ہے تو بچاؤ اس کو۔ کسی پر دیوار گر گئی، گاڑی پلٹ گئی، طاقت والے ہو تو اٹھا دو، اس کی گاڑی کو ہٹا دو، اس کو اٹھا دو، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اگر نہیں کرتے طاقت کے باوجود تو بخل کرتے ہیں آپ، تو بخالت صرف مال میں نہیں ہوتی، سب چیز میں بخالت ہے۔ اس لیے بخل کی تعریف لوگوں نے کہا من ما یجب بذلہ، جس چیز کا خرچ کرنا واجب ہے وہ آپ روک رہے ہو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر۔ پہلے بھی بتایا کہ اتنے پھٹے حال آتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ آدمی غریب ہوتا کہ کوئی مانگ نہ دے، یا بخالت پر کوئی ملامت نہیں کرے، بھائی دیکھا ہے سب، لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ اس آدمی کے پاس پیسہ ہے، کیا جائے گا اس کے پاس۔ جو سفرا آتے ہیں، جو بیچارے مساکین کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں زٹ زاٹ میں آدمی ہے، اچھا کپڑا پہنے ہوا ہے جی، تو سمجھتا ہے کہ مالدار آدمی ہے، اس کے پاس جاتا ہے، وہ تو خود ہی اتنا فقیر دکھتا ہے کہ لوگ اس کو فقیر سمجھ کے ڈال دیں اس کے ہاتھ میں، حالانکہ اربوں پتی ہے۔ اور اگر بات کیجیے اس سے، کہاں بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کھوٹی کوڑی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو خود بہت پریشان ہیں۔ اللہ کے فضل کو چھپاتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کا فضل ظاہر کرو تاکہ لوگ سمجھیں کہ تم صاحب حیثیت ہو، تاکہ تمہارے پاس آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے، اور کہو کہ اللہ نے تم پر فضل فرمایا ہے، ھذا من فضل ربی، شیخی مت کرو، تکبر نہ کرو، تواضع کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرو تاکہ لوگ سمجھے کہ تم دے سکتے، ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے۔
تو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل کو، چاہے علم ہو چھپاتے ہیں. میں نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ذرا سا پڑھا دیجیے تو میں نہیں جانتا، ارے مجھے نہیں آتا ہے، آتا ہاں کیا آتا ہے، لیکن نہیں کہتا نہیں. علم چھپاتا ہے، مال چھپاتا ہے تاکہ لوگ نہ سمجھیں اور مجھ سے نہ مانگیں اور نہ پوچھیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سب کافروں کا شیوا ہے. اگر کفر حقیقی ہے، جو کافر ہیں جو اللہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، رسول پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ کافر حقیقی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان ہے جس کے اندر یہ کافرانہ خوبو ہے تو یہ کفر مجازی ہے کہ اللہ نے نعمت دے رکھی ہے اور تم کفران نعمت کر رہے ہو. اچھا یہ عجیب بات ہے. بخیلوں کو دیکھیے گا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، لیکن جہاں نام و نمود کی بات ہو، ریاکاری ہو جائے، کوئی منتری سنتری اس کے یہاں آوے، تو وہی بخیل جو کسی راستے میں خرچ نہیں کرتا 10 لاکھ روپیہ اڑا دے گا. سمجھا کہ نہیں؟ دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرے گا وہ منتری سنتری کی. سمجھا کہ نہیں؟ شیطان بھی بڑا چالاک ہے، نیکی کے کام میں اس کو مخالفت سکھاتا ہے، فقر و فاقہ کا ڈر دلاتا ہے، تنگی کا خوف دلاتا ہے، اور بیجا کاموں کے اندر صرفات کرتا ہے. ریاکاری کا جہاں موقع ہو، نام و نمود کا جہاں موقع ہو، کرواتا ہے تاکہ ان کا مال بھی ان سے نکلوا لیں، ان کو ثواب بھی نہ پہنچے. چالاک کتنا ہے. نیکی کے راستے میں روکتا ہے کہ اس کو ثواب ملے گا، ایک ہی چیز دکھاتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا. اور جہاں ریاکاری ہوتی ہے وہاں مال خرچ کرتا ہے، کرواتا ہے اس کو دل میں گھس کر کے، کرو یہ موقع ہے تمہارے لیے، نام و نمود ہوگا. اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں، ریاکاری میں خرچ کر دیا، مال بھی گیا اور ثواب بھی کچھ نہ ہوا. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ایسے آدمی کا دوست کون ہے؟ شیطان. اور جس کا شیطان قرین ہو، ساتھی ہو، فساء قرینا، اس سے برا دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعجب کا اظہار ہے یا ڈانٹ کہہ لیجیے، استفہام کو انکاری کا لیے یا تعجب، ما ہو ماذا علیہ، ان پر کیا مشقت ہے، کیا مصیبت ہے ان کو. اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے، جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے، اللہ کا فضل ہے، ان کی اپنی کمائی نہیں ہے، اگر اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا جاتا. اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہا ہے یا انکار فرما رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے ان کو اگر یہ ایمان لے آئے اور اللہ نے جو روزی دی ہے محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے تو ان کا کیا جاتا. ارے اور برتا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بہتر بدلہ تم کو دیتا، وہ تو بہترین روزی دینے والا ہے. مال قصد معلوم من صدقہ، کوئی مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. کسی چیز کی حقارت کو بتانے کے لیے کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ ذرہ برابر بھی نہیں، ایسا بولتے ہیں نا، ذرہ برابر بھی نہیں. حقارت بتانا مقصود ہوتا ہے، ذرہ بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے. حقارت کہ ذرہ، یا اگر ذرہ سے اور بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، ذرہ کہتے ہیں کالی چوٹی کو، عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں کالی چیٹی کو جو چھوٹی ہوتی ہے. سمجھا؟ اسی سے ضدیت اور ذراری ہے. تو اس سے بھی کوئی اگر چھوٹی چیز ہو، اللہ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا، بالکل ہی نہیں کرتا. اللہ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے، اور ظلم کی نفی کمال عدل کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ صرف نفی اللہ تعالیٰ کا کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دھوکے باز نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. اس کی ضد کمال کی صفت ثابت کرو. اللہ ظالم نہیں ہے مطلب کمال عدل کرنے والا ہے، کمال عدل کی صفت سے متصف مانو. نفی کی جو ضد ہوتی ہے کمال، وہ ثابت کرنا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کامل العدل ہے، یہ ثابت کرو. بہرحال چھوٹی سے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز اگر مثال کے طور پر پیش کی جائے یا بڑی چیز کو بتانے کے لیے یا کہا جائے، جیسے کہ قرآن نے کہا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی منافقین کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو کیا اس کا مطلب کہ 70 سے زیادہ 71 مرتبہ کر دیں گے تو سن لے گا اللہ تعالیٰ؟ 7000 مرتبہ بھی کیجیے گا تو نہیں سنے گا. تو جب کسی چیز کی حقارت بیان کی جاتی ہے اور کسی چیز کی کثرت کے لیے کچھ لفظ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے مفہوم کا اعتبار نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے ذرہ سے تو یہ کہ اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب کہ ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوگی وہ ظلم کرتا ہوگا، نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے.
اور اسی طریقے سے 70 مرتبہ آئے گا نبی آپ مغفرت چاہیے گا تو اللہ نہیں بخشے گا. کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بھی آپ مغفرت کیجیے مشرکین اور منافقین کے لیے آپ کی دعائیں مغفرت قبول نہیں کی جائے گی، یہ مطلب ہوتا ہے. تو اللہ سرے سے بالکل ہی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی کر کے جاؤ گے تو اللہ اس کو بڑھائے گا. نقص ظلم مانے کم کرنا کیا، نیکی کو تو بڑھائے گا 10 گنا 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد بھی اضعافا مضاعفا. لیکن اگر گناہ کر کے جاتے ہو تو جتنا بھر کیا ہے اتنا ہی سزا دے گا، ایک ذرہ برابر تمہارے گناہ میں اضافہ بھی نہیں کرے گا. نہ گناہ میں اضافہ کرے گا نہ ہی تمہارے ثواب میں کوئی کمی کرے گا. البتہ اپنے فضل سے تمہارے ایک ثواب کو 700 گنا تک لے جائے گا اور اس کے آگے تک لے جائے گا. تو فضل اور عدل کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھائے گا اور اپنی طرف سے. من لدنہ، اپنی طرف سے، تم اس کے مستحق تو نہیں ہو. جتنے ثواب کے مستحق ہو وہ تمہارا حق ہے، لیکن اس کے بعد جو وہ بڑھائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم، اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی اچھی کہی، کلام کا رخ پھرا ہے. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اے نبی وہ وقت کیسا ہوگا، وہ حالت کیسی ہوگی جب اکمل الحمد اور قابل مطلق قادر مطلق ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت ہوگی. قیامت کا دن ہوگا اور مخلوق میں سب سے افضل ہستی جو انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنائے گا ان کی قوموں کے. وہ وقت کیسا ہوگا قیامت کے دن. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں ایک شہید، ہر امت پر گواہی دینے والا، اس کا نبی رسول جو یہ کہے گا کہ ہم نے اللہ کا دین اس تک پہنچا دیا تھا، کوئی کمی نہیں کی تھی. اگر یہ دین سے ہٹے ہیں تو شیطان کے کہنے پر ہٹے ہیں. اے اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو لے کر ان لوگوں پر آئیں گے، یعنی آپ کے امتیوں پر گواہ لے کر آئیں گے. آپ بھی یہ گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا تھا. اور اس کی گواہی تو آپ دنیا میں لے کے گئے صحابہ کرام سے جو امت کے نمائندہ ہیں، لاکھ سے اوپر تھے، انہوں نے گواہی دی. جب پوچھا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ کیا میں نے تمہارا دین اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تم قیامت کے دن مجھے متعلق پوچھے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ ماذا تم قائلون قالوا بلی قد ادیت ونصحت. تو آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور زمین کی طرف لوگوں کی طرف ہلاتے ہوئے کہا اللہم اشہد، ان کی گواہی پر گواہ، اللہم اشہد الا هل بلغت الا هل بلغت اللہم اشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد. تو گواہی آپ دنیا میں. حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ قرآن سناؤ. تو کہا یا رسول اللہ آپ پر اترا ہے قرآن اور ہم آپ کو سناؤ. کہا ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے سنو. جب آدمی دوسرے سے قرآن سنتا ہے نا تو اس کے معنی اور مطالب پر زیادہ غور کرتا ہے. تو اب میں پسند کرتا ہوں کہ میں سنوں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن شروع کیا سورہ نساء، اور جب اس آیت پر پڑھی تو آپ نے کہا حسبک، بس رک جاؤ اتنے پر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت روکی اور آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو ہوئے. یوم دن اس وقت میں جبکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی گواہی لے گا ان کی امتوں پر، اس دن کفار اور رسول کے نافرمان، رسول کی مخالفت کرنے والے تمنا کریں گے لو تسویٰ بہم الارض، کاش زمین برابر ہو جاتی ان کے اوپر، یعنی زمین پھٹ جاتی، یہ دھس جاتے اور پھر زمین برابر ہو جاتی. یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو گیا. یہ تمنا کریں لو تسویٰ بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس دن اللہ سے کوئی بات چھپا کے نہیں رکھیں گے. ارے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، ما جاءکم من بشیر ولا نذیر، آیا تھا بلا قد جاءنا ولکن کذبنا، ہم نے جھٹلایا. ہم کیا جانتے تھے کہ واقعی ایسا کچھ ہوگا. سب کچھ اقرار کریں گے، کچھ نہیں چھپائیں گے، کچھ نہیں چھپائیں گے، سب فٹافٹ بیان کر دیں گے، اپنے عیب کو اقرار کر لیں گے، اپنے ظلم اور زیادتی طغیان اور اپنی سرکشی کا ذکر کر لیں گے. لیکن ایک جگہ اور ہے قرآن مجید میں کہ وہ کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین. جب دیکھیں گے کہ ایمان والوں کو پروانہ ٹکٹ مل رہا ہے، توحید والوں کو جنت کا، تو یہ مشرک بھی کھڑا ہو جائے گا لائن میں
کہے گا واللہ ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی ہم مشرک نہیں تھے، جھوٹا بے ایمان کہی تھا۔ لیکن دیکھیے گا اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھا، نکل بھی سے نکل، مشرک کہی کا نکل، تو بات بدل دیں گے، سمجھا کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ اگر کہے کہ یہاں تو کوئی بات بھی نہیں چھپائیں گے اور وہاں چھپائیں گے اپنے کفر کو، کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، واللہ ما کننا مشرکین، تو قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے ابھی کتنا سال ہوا؟ 1450 سال، ابھی 1450 سال ہوئے، 50,000 سال۔ اللہ اکبر، کتنے رخ بدلیں گے، کتنے رنگ بدلیں گے لوگوں کے، کسی وقت کالا ہوگا، کسی وقت زرقا، یوم زرقا نحشرهم یوم القیامت زرقا، پیلے ہو چکے ہوں گے۔ تو 50,000 سال کے دن میں کتنی پلٹیں ماریں گے، کبھی ہاں کہیں گے، کبھی نہ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی غلطی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا، آگاہ سے ان کی گواہی دے گا۔ تو اس لیے الحمدللہ کہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کبھی تو مومن ہونے کا دعویٰ کر کے چاہیں گے کہ نجات پا جائیں، لیکن جب وہاں نجات نہیں پائیں گے تو جرم کا اعتراف کریں گے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، نماز سے قریب نہ ہو درا حال کہ تم سکارا ہو، نشیڑی ہو، نشے میں ہو۔ سکارا سکران کی جمع ہے، نشے میں ہو، جب تک کہ جان نہ لو کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، نماز میں کیا پڑھو گے، یہ نہ سمجھ لو کہیں اللہ تعالیٰ کو گالی تو نہیں دو گے نماز میں، اور قیام کے بدلے میں پہلے سجدے ہی میں گر جاؤ گے، اس کے بعد تب رکوع کرو گے، تب قیام کرو گے، تو نماز کے قریب نہ جاؤ درا حال کے نشے میں ہو۔ یہ ایک دوسری آیت ہے جو شراب کے سلسلے میں اتری ہے، اس لیے منسوخ ہے۔ کوئی اب بھی کہہ کہ نماز پڑھنے کے بعد شراب نہیں پیتا، باقی وقت میں پیتا، نہیں بھائی، منسوخ ہے حکم۔ آخری آیت سورہ مائدہ میں جو آئی ہے شراب کے سلسلے کی، اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا اس کو، تو نماز میں تو شریک ہو ہی نہیں۔ اور شرابی اگر کوئی بھولے بھٹکے مسجد میں بھی آ جائے تو اس کو آنے مت دو، روک دو دروازے پر، کچھ سمجھا بجھا کر کے اس کو ہٹاؤ۔ بدماشی کرتا ہے تو پھر سختی کرو، لیکن مسجد میں مت آنے دو۔ آوے گا، چیخے گا، چلائے گا، کسی دیوانے پاگل کو مسجد میں آنے دیں، بولو بھائی چھوڑ ہنگامہ کرنے دے، بھاگنے دوڑنے دے، کیا کرو گے، آنے دو گے؟ نہیں، نکلو سے۔ نماز سے قریب نہ ہوگا مطلب کہ نماز سے قریب بھی نہ ہو، نماز کی جگہ سے بھی قریب نہ ہونے دو ان کو، یہ مطلب ہے۔ اسی طریقے سے جب تک کہ وہ سمجھ نہ جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں، عقل ٹھکانے نہ ان کی آ جائے، قول اور فعل ان کا درست نہ ہو جائے، وہ کیا بول رہے ہیں۔ اگر کسی پر سمجھ لو کہ حد درجہ غنودگی طاری ہے، چل رہا ہے، گر رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، کہو بھائی جاؤ نماز سو جاؤ، خراٹے لے رہا ہے، چلے گا اپنے نفس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے تو گالی دے دے گا، اللہ ہم کو جہنم نصیب کر دے، ایسا بولے گا تو کیا ہوگا؟ تو اگر بہت نیند سے مغلوب ہو، نماز چھوڑ جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کوئی فرض نماز اللہ نے ایسے وقت میں نہیں رکھی ہے جب آپ پر نیند کا غلبہ ہو، یہ رات کی نماز کے لیے، 2 بجے کے تہجد کے لیے، سمجھا؟ جاؤ، ایون بہت تھکا ہوا ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں ہونگ رہا ہے، گر رہا ہے، کہو جاؤ سو جاؤ، کیا پڑھ رہے ہو کچھ پتہ نہیں ہے، کیا بولو گے تم پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب کا کھانا بہت زور کا لگا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے بیوقوف کہیں کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا حاضر ہو اور کھانے کی بھوک بھی ہو تو پہلے کھا لو، اس کے بعد جانا۔ جماعت چھوٹی ہے تو چھوٹنے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، جماعت چھوٹے گا، لیکن روز کی عادت مت بناؤ، پہلے سے کھاتے رہو۔ کبھی پیاز لہسن کھا لیا کھانے میں اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، مت جاؤ نماز کے لیے، جماعت واجب نہیں ہے تمہارے لیے، جاؤ اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، لیکن روز اب جب کھانے بیٹھے تو پیاز لے آؤ، لہسن کھا لو تاکہ جماعت سے چھٹی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مکاری کو خوب جان رہا ہے۔ تو پیشاب پہ کھانا لگا ہوا ہے تو مت آؤ نماز، پہلے ضرور پوری کرو۔ مطلب ہر وہ چیز جو تمہاری نماز میں تم کو خشوع خضوع سے روکے، پہلے اس سے فارغ ہو لو، تب اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ خشوع خضوع اور انابت اللہ اور حضور قلب یہ نماز کی جان ہے۔ اگر یہی نہیں ہوگا تو صرف اٹھی بیٹھی کرنے سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ ہے کوئی فائدہ؟ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ، اور جنبی ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ مگر راستہ پار کرنے والے ہو مسجد کا، گویا نماز کے بھی قریب نہ جاؤ اور مسجد سے بھی قریب جنبی نہ ہو، لیکن جنبی کے گھر کا راستہ مسجد سے ہو کر ہے تو جا سکتا ہے،
اور اگر کوئی ضروری بیٹھک ہوئی, کسی نے کہا بھائی کہاں جا رہے بھائی بیٹھو, ارے نہیں ابھی میرے پاس, ارے بیٹھو 5 منٹ کے لیے, تم سے ایک ضروری بات ہے بھائی, تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے پھر بیٹھے. یہ آثار صحابہ کرام سے ہے کہ وضو کر کے اگر چاہے تو کچھ دیر کے لیے مسجد میں وضو میں بھی بیٹھ سکتا ہے, حتیٰ تغتسلوا, جب تک کہ غسل نہ کر لو. گویا نماز سے آدمی اس وقت تک جنبی محروم رہے گا جب تک کہ وہ غسل نہیں کر لیتا ہے. حتیٰ تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو, غور کرتے رہے, یا تم نے کہا کوئی پیشاب پیخانہ سے آئے. رائت کہتے ہیں نشیبی زمین کو پہلے جب لیٹرن بنا ہوا نہیں تھا گھروں کے اندر عربوں کے, تو جاتے تھے میدان کی طرف, کھلی جگہوں کی طرف, اور اگر دل میں بھی حاجت ہے تو کسی اونچی سڑک کے نیچے بیٹھ گئے, کسی جھاڑی میں بیٹھ گئے, نشیبی زمین میں بیٹھ گئے تاکہ کوئی دیکھے نہیں دور سے. تو یہ ہے کنایا ہے موضع غائط سے, پیشاب پیخانہ کر کے آؤ. اولا مسم النساء, یا بیوی کو چھوؤ, بیوی تم کو چھوئے, کنایا ہے کس سے, مجامعت سے. یا ایک قرأت ہے لمستم النساء, بیوی کو چھوؤ, تو یہ ہوگا ایک طرفہ چھونا. اللامسہ جو لامس و ملامست, دو طرفہ چھونا, وہ بھی چھوئے تم بھی چھوؤ, لیکن دونوں ہی حالت میں مانا مراد ہے غسل, جنابت. کیونکہ حدث اصغر کا ذکر اللہ نے کہہ دیا کہ تم جب آؤ پیشاب پیخانہ سے اور جب آؤ بیوی کو چھوؤ یعنی جمع کرو, تو حدث اصغر ہو کہ حدث اکبر ہو, چھوٹی نجاست ہو کہ بڑی نجاست ہو, اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا بیمار ہو, پانی پر قادر نہیں ہو, استعمال کرنے سے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی, تو اللہ کریم کا احسان دیکھیے, وہ کہتا ہے فتیمموا صعیدا طیبا, تو قصد کر لو پاک مٹی کا. یہ مٹی کے اوپر جو کچھ ہے سب کا, پتھر پر, پیڑ پر, دیوار پر, سکھ پر, مگر جس پہ کرتا ہو, کیونکہ نیل ہو کچھ آنا چاہیے ہاتھ میں, لیکن فتیمموا قصد کرو. اب ہوا کے سامنے رک گئے, گرد اڑی, چہرے پہ پڑ گئی, ہاتھ پہ پڑ گئی, صرف ہاتھ پوچھ لیا, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ گرد تو پڑ گئی ہے, پوچھ لو ہو گیا, لیکن نہیں, احتیاط کا تقاضا ہے کہ آپ قصد کیجئے, باقاعدہ نیت اور ارادے سے مٹی پر ہاتھ ماریے, یا مٹی اگر نہیں ہے تو ریت پر, بالو پر, سینڈ پر, سیمنٹ پر, کچھ پر جو اس کی جنس کی چیزیں ہیں, کوئلہ پر, برق پر, جو بھی کچھ ہے اس کا, اس کے اوپر آپ رگڑ کر کے پھر اپنے چہرے کو اور ہاتھ کو مل لیجئے. آپ کا حدث اصغر بھی ظاہر ہو گیا, حدث اکبر بھی ظاہر. اللہ وضو تو حصی طہارت ہے کہ ناپاکی دور ہو گئی, جہاں گندہ گئی لگی تھی, ازا تھا منی, وہ بھی دھل گیا, جسم کے اندر جو بھی کچھ تھا وہ صاف ہو گیا, لیکن مٹی سے تو کہیں کچھ نہیں ہوا, صرف لگایا مٹی میں. لیکن اللہ کا فضل اور احسان دیکھیے کہ ہمارے لیے اس نے اتنا آسان کیا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے مٹی استعمال کرنا, کہ اگر آدمی کو پانی نہ ملے, لیکن کب فلم تجد, پانی نہ پاؤ, اس کا مطلب کہ پانی ڈھونڈو. بغیر ڈھونڈے ہوئے کیسے سمجھیں گے کہ آپ نے پانی نہیں پایا؟ ذرا سا لوکیلٹی میں دیکھو, کہیں جا رہے ہو دیکھو کہیں پانی ہے کہ نہیں آس پاس میں, اگر نہیں ملے, تلاش کرے, تھک گئے ہو, تو جا کر کے وضو کر. نہیں ملا تو وضو کر. بھائی یہاں کہیں دور دور تک پانی نہیں, شہر میں پانی کا اکال پڑ گیا ہے, 2 دن سے پانی کی سپلائی نہیں, واٹر سپلائی نہیں, لوگ پریشان ہیں, ہاکار مچی, مشکل سے کچھ پانی بچا کر رکھا ہوا پانی, جتنے وہ بوتل والے ہوتے ہیں نا, بسلری والے, کہنے والے, سب کے سب ختم ہو گئے. اب ایک آدمی کو جنابت کا غسل کیا کرے گا, انہوں تیمم کر لے گا, تھوڑا پانی ہے پینے کے واسطے رکھا ہے, تو تیمم کر کے, اور تیمم کتنا ہے, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, ایک مرتبہ ہاتھ کو مٹی پر رگڑو اور چہرے پر مسح کر لو اور ہاتھ پر مسح کر لو, بس ایک مرتبہ. پہلے چہرے پر ترتیب واجب ہے, اللہ نے کہا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, چہرے پر اور ہاتھ پر, ایک مرتبہ مار کر. اور ہاتھ سے مراد صرف کلائی ہے, کیونکہ جب مطلق ید بولا جائے تو یہی کلائی مراد ہوتی ہے. جیسے چور اور چورنی کی سزا اللہ نے بتائی, والسارق فاقطعوا ایدیہما, ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو, ہاتھ سے مراد کلائی سے الگ کر دو, بس اونچے سے الگ کر دو, یہاں سے, یہی مراد ہے. اور صحیح ہے حضرت عمار بن یاسر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے سوچا, قیاس کیا غسل کے اوپر, تو پورے جسم میں مٹی بن لی, کر تو غبار میں لوٹ پوٹ ہو گئے. کہا آپ نے کہا کہ نہیں, تم کو صرف اتنا کافی تھا کہ زمین پر ہاتھ مارتے اور چہرے پر اور اپنے ہاتھ پر, الکفین, اس میں کف کا لفظ صاف ہے,
تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تیمم 2 ضرب ہے، ایک چہرے پر الگ اور دوسری مرتبہ مارو تو ہاتھ پر کہونی تک، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا وضو پر قیاس کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ وضو میں تو ایک ایک بال کی جڑ بھگاتے ہیں، غسل جنابت میں ایک ایک بال کی جڑ بھگاتے ہیں، اور یہاں اللہ کا کرم دیکھ لیجئے کہ جنابت کا غسل ہے، حائضہ عورت حیض سے پاک ہو چکی ہے، پانی نہیں ہے، نماز چھوڑ نہیں سکتی، تیمم سے نماز پڑھے گی۔ جب پانی ملے گا تو پھر آپ عام تیمم برخاست، پانی آ جائے گا یا پانی کے استعمال پر آپ قادر ہو جائیں گے، بیمار ہے پانی کے استعمال پر قادر ہو جائیں گے، یا پانی نہیں مل رہا ہے، جب پانی ملے گا تو پھر آپ پر غسل واجب ہوگا فوراً۔ تو بہرحال طہارت صغرا ہو کہ طہارت کبریٰ ہو، حدث اصغر ہو کہ حدث اکبر ہو، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو کافی بنائی، بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اچھا دیکھیے ہم لوگوں کا تواضع بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چہرے پر خاک مل رہے ہیں اللہ کے کہنے سے، ایسے کوئی کہے گا اپنے چہرے پہ خاک ملو تو آپ ملو گیا، ماشاء اللہ۔ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، واجبات میں کوتاہی ہوتی ہے اس کو معاف کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتے اس کو معاف کرتا ہے، توبہ استغفار کرتے تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے، اور اس کے عفو و کرم ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تیمم کو پانی کا بدل بنا دیا ہے۔ اس کا عفو و کرم ہی ہے کہ تم معافی مانگتے ہو تو تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وهذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔